اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے شوگر کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بہترین قہوہ جو شوگر اور دوسری بیماریوں کے لیے بھی بہتر ہے اس کا بھی بتاؤں گا آخر پر۔ شروع میں شوگر کو کس طرح کنٹرول کیا جائے یہ موضوع ہوگا، اور آخر میں قہوے کا نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت ہی فائدہ مند ہے، شروع سے آخر تک ویڈیو سنیں۔ کچھ دوست کچھ بہن بھائی مجھے پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب پر بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، تو ہاں، میں بالکل ویڈیو پر بھی اور فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم کے نام سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، میرا چینل یوٹیوب پر سبسکرائب کریں۔ تو یہاں میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ شوگر قدیم امراض میں سے ایک ہے جو دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس کی مثال دیمک کی طرح ہے۔ جس طرح دیمک کسی درخت کو کھوکھلا کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح شوگر انسانی جسم کو صحت سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور فالج کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ گردوں اور آنکھوں کے مسائل اس کے علاوہ ہیں۔ عالمی تنظیم صحت کے مطابق ہر منٹ میں 7 افراد موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہ حقائق ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ جہاں پانی کی بجائے کوک سے پیاس بجھائی جائے، سادہ غذا کے بجائے فاسٹ فوڈ کھائی جائے، سیر یا ورزش پر ٹی وی، کمپیوٹر یا موبائل پر وقت گزارنے کو پسند کیا جائے، رات کے جاگتے رہنا لائف سٹائل بن جائے، تو وہاں شوگر کا آنا ایک قدرتی چیز ہے۔ بہت سے لوگ شوگر میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ عجیب بات ہے کہ لاکھوں لوگ جانتے ہیں کہ انہیں شوگر ہے، خود فریبی کا شکار ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جب پتہ چلتا ہے تو آپ فی الفور، میں اس کی جو نشاندہی ہے اس دوسری ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کس طرح آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ آدمی بہت جلدی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، ٹانگوں کو، پاؤں کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری، لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اس طرح کی نشانیاں اگر پتہ چل جاتا ہے، پیشاب چھوٹا جو ہے زیادہ آتا ہے، تو آپ فی الفور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو اس کے لیے کھانے پینے بھی احتیاط کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اس پھیلتی بیماری کے تدارک و علاج یا اس کی خطرناک پیچیدگیوں کے بارے میں حکومتی سطح پر کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ حکومتی سطح پر اس بیماری کے بارے میں بنیادی معلومات پر مبنی مہم شروع کی جائے؟ ایسے ہسپتال قائم کیے جائیں جہاں شوگر کے مریضوں کا جدید طرز پر مکمل اور سستا علاج ہو، دوا اور سہولتیں مہیا کی جائیں۔ اس کے ساتھ آگامی بنیادوں پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اس بیماری کے بارے میں لوگوں کو شعور بیدار کیا جائے۔ جس کا ہمارے ملکوں میں فقدان ہے، ڈاکٹروں کی ایک علیحدہ صورتحال ہے، وہ بھی بہت زیادہ، اگر ان کے پاس جائیں تو بہت زیادہ تعاون نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی سارے ڈاکٹر برے نہیں ہیں، بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت فرشتہ صفت لوگ بھی ہیں جو بہت کم قیمت پر جو ہے وہ سستا علاج کرتے ہیں، سستا مشورہ دیتے ہیں۔
تو اس لیے آپ اچھے معالج کی تلاش میں رہیں اور اچھے معالج کے پاس جائیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ پارک اور کھیلوں کے میدان بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو سیر اور کھیلنے کا شوق پیدا ہو اور اس بیماری سے بچا جا سکے۔ شوگر کا علاج مہنگا ہے، جبکہ ہمارے ملکوں میں غربت بہت زیادہ ہے۔ اس بیماری میں کچھ لوگ انسولین نہیں خرید سکتے۔ آخری سٹیج میں انسولین شوگر کے مریض کے لیے زندگی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ غریب مریضوں میں انسولین کی فری فراہمی یقینی بنائی جائے۔ قیمتی جو ٹیبلٹس ہیں، گولیاں، وہ مہیا کی جائیں۔ علاج جو ہے وہ سستا کیا جائے، فری کیا جائے، تاکہ قیمتی جانیں بچ سکیں، تاکہ شوگر کے ساتھ بھرپور زندگی، مکمل زندگی گزاری جا سکے۔ یہ احتیاط خیال و فکر اور معلومات ہی سے ممکن ہے۔ اس لیے آپ معالج سے ضرور رابطے میں رہیں، اپنا خیال رکھیں، کیونکہ اگر جتنی آپ فاسٹ فوڈ کھائیں گے، کولا ڈرنک، میٹھے ڈرنک، جوسز پئیں گے، تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک بہت ہی بہترین کعوہ ہے، اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، سستا ہے۔ یہ آپ گھر خود تیار کریں، خود پئیں اور دوسرے آدمیوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہاں پر ایک جو شوگر کم کرنے والا، نزلہ، زکام، بخار جو ہے کم کرنے والا، پیٹ کی گیس اور پیٹ صاف کرتا ہے، بہت ہی فائدہ مند کعوہ ہے۔ میں اس کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اب اگر آپ نے 1 کپ بنانا ہے تو 2 کپ پانی ڈالیں، 2 کپ بنانی ہے تو 4 کپ پانی ڈالیں۔ جو بھی دیچکی یا کیٹل آپ نے لینی ہے، یعنی دگنا پانی ہونا چاہیے۔ تو آپ پانی کو ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ 4 یا 5 دانے سبز الائچی ڈال لیں، تھوڑی سی اجوائن اور سونف ڈال لیں، تازہ ادرک اور تازہ ہلدی تھوڑی تھوڑی بالکل کاٹ کر ڈال لیں۔ انار کے چھلکے، انار جب کھاتے ہیں، اگر اویلیبل ہو جس آدمی کو، تو کبھی کبھار بھی لے، تو وہ چھلکے اس کے خشک کر لے، تو چھوٹا سا ایک چھلکا جو ہے وہ اس دیچکی میں ڈال لیں، پانی میں ڈال لیں۔ دال چینی تھوڑی سی ڈال لیں، تو آپ ابلنے کے لیے پانی رکھ دیں۔ کپ میں لیمن کے 2-3 قطرے اور پودنا ڈال لیں۔ ابلنے کے لیے بھی تھوڑا سا پودنا ڈال سکتے ہیں، اور علیحدہ کپ میں بھی یا گلاس میں، جس میں بھی آپ نے قہوہ پینا ہے، اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو ابلتے پانی میں ڈال دیں پودنا تازہ جو ہے، تو اس میں تھوڑا شہد بھی ڈال لیں اگر اویلیبل ہے، نہیں تو تھوڑی سی، میں تو مشورہ دوں گا کہ بغیر چینی کے پئیں، لیکن اگر تھوڑا اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے تو آپ اگر چینی ڈال لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہت ہی کم مقدار میں اگر شہد ڈالیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو قہوہ جب آدھا رہ جائے تو آپ کپ میں ڈال لیں، تو آپ اس کو پئیں۔ یہ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہے، آپ کو بخار میں کمی کرے گا، زکام میں کمی کرے گا، پیٹ میں جو گیس ہے اس کو بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ مراکش اور ترکی کے بہت لوگ پیتے ہیں، وہ تو 2-2 3-3 بار پیتے ہیں۔ جب آپ کو ان ملکوں میں جانا ہوا، یا جب آپ ان ملکوں کے لوگوں کو ملیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا اچھا قہوہ ہے، پیتے ہیں لوگ، اور صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کو کمر درد کو بھی بہت ٹھیک کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے انشاءاللہ باڈی کے لحاظ سے۔ تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ پلیز یہ ویڈیو لائک، شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے، اور اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ دوسری ویڈیو پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔